ہم جو پہلے پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے آگے تھے، سب سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ چین کے بعد سب سے زیادہ گارمنٹ دنیا کو بیچنے والا ملک بنگلہ دیش ہے۔ بنگلہ دیش میں دو ایسے کام ہوئے جو ہم نہیں کر سکے۔ ہماری ترجیحات کا بڑا مسئلہ تھا۔ ہم نے قرضے لے کے انڈسٹری نہیں لگائی، ہم بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے گئے ہیں۔ دیکھیں جی، پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو فرق ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک غیر معمولی معاشی مندی سے گزر رہا ہے۔ ہمارے ہاں زر مبادلہ کا جو بحران ہے وہ اتنا شدید ہے کہ بہت سے لوگ تو یہ فکر مند تھے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، اور بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ٹیکنیکلی تو دیوالیہ ہو گیا، کیونکہ بہت سی ایل سیز امپورٹ کی نہیں کھل رہی تھیں، امپورٹ پہ بہت سخت پابندیاں لگا دی گئی تھیں، تو جس کی وجہ سے پاکستان کا جو سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے وہ ٹیکسٹائل کی ہے، تو وہ اپنی ڈائز نہیں منگا سکتے، اپنا اور سامان جو ٹیکسٹائل کی صنعت میں استعمال ہوتا ہے، تو بہت سے ٹیکسٹائل یونٹ 30% سے بھی زیادہ وہ بند ہو گئے۔ تو پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں اس مالی سال میں جو 30 جون کو ختم ہوا ہے، 2022 سے شروع ہو کے اور 2023 کے 30 جون کو ختم ہونے والے سال میں اندازہ ہے کہ 28 ارب ڈالر، اور شاید اگر حتمی فگر آئے تو 29 ارب ڈالر ہو جائیں گی، جو پہلے 31-32 ارب ڈالر تھیں۔ تو یہ ایک ہماری نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے، یعنی ہم بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے گئے ہیں۔ جبکہ بنگلہ دیش جو ہے، جب کرونا تھا تو اس کی بھی ایکسپورٹس کم ہوئی تھیں، اور ان کی بھی جو بڑی ایکسپورٹس ہیں، 80% ان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ٹیکسٹائل کے شعبے میں، خاص طور سے گارمنٹس میں ہیں۔ تو کرونا کی وجہ سے وہ بھی ہٹ ہوئے تھے، کیونکہ پوری دنیا میں مندی تھی، لوگ کم خرید رہے تھے، شپنگ کے مسائل تھے، نقل و حمل کے مسائل تھے، لیکن انہوں نے اس مالی سال میں جو اس سال ختم ہوا ہے انہوں نے ریباؤنڈ کیا ہے۔ ان کی اب ایکسپورٹس جو ہیں بڑھ کے 55 ارب ڈالر ہو گئی ہیں۔ پہلے بھی وہ ہم سے زیادہ ہی آگے تھے، اور یہ کوئی ایک سال کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے۔ مثلا یہ کہ پاکستان نے ڈی ریگولیشن کی پالیسی تو 1980 میں اختیار کر لی تھی، جنرل ضیاء الحق کے دور میں، ڈاکٹر محبوب الحق جب وزیر خزانہ تھے، پرائیویٹ سیکٹر کو فروغ دینا شروع کر دیا تھا، لیکن پاکستان کی ترجیحات جو ہیں وہ مختلف تھیں۔ بنگلہ دیش نے لیٹ سٹارٹ کیا، 1990 میں ڈی ریگولیٹ کرنا شروع کیا جب انڈیا نے کیا۔ وہاں منموہن سنگھ نے ڈی ریگولیشن کی پالیسی اپنائی کہ سرکاری سیکٹر کے بجائے پرائیویٹ سیکٹر پہ زور دیا جائے۔ تو بنگلہ دیش نے یہ کام تو 1990 کی دہائی میں شروع کر دیا تھا، لیکن بنگلہ دیش میں دو ایسے کام ہوئے جو ہم نہیں کر سکے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے تعلیم پہ بہت فوکس کیا، اور خاص طور پہ لڑکیوں کی تعلیم پہ بہت فوکس کیا، جس کی وجہ سے وہاں پہ خواندگی کی شرح 75% ہے، پاکستان میں 58-59% ہے، اور اس پہ بھی لوگوں کو شبہ ہے کہ شاید یہ اس سے بھی کم ہو، لیکن بہرحال سرکاری فگر جو ہے وہ تقریباً 59% ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں 75% ہے۔ بنگلہ دیش نے ایک اور بڑا کام کیا، اچیومنٹ ہے، کارنامہ ہے، کہ پاپولیشن کو کنٹرول کر لیا۔ ان کا پاپولیشن گروتھ ریٹ بہت کم ہو گیا، جس کی وجہ سے جب بنگلہ دیش بنا تھا مشرقی پاکستان سے، اس وقت ان کی آبادی ہمارے سے زیادہ تھی، لیکن اب کم ہے۔ اب ان کی آبادی 17 کروڑ ہے اور ہماری 25 کروڑ ہے۔ ہم اپنی آبادی پہ کنٹرول نہیں کر سکے، تو ہمارے جو وسائل ہیں وہ زیادہ وہ آبادی کے بنیادی ضروریات پہ خرچ ہو جاتے ہیں، جو صنعت کاری ہے، ترقی ہے، تعلیم ہے، ایسے شعبوں میں وسائل نہیں بچتے۔ جبکہ بنگلہ دیش جو ہے اس نے آبادی پہ کنٹرول کر کے اپنے وسائل کا زیادہ بہتر استعمال کیا۔ ایک اور بڑا کام وہاں ہوا، انہوں نے این جی او سیکٹر پہ بہت فوکس کیا۔ بنگلہ دیش کو جو بیرونی امداد ملتی ہے اس کا 30% جو ہے وہ این جی اوز کے ذریعے خرچ ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہاں بہت سی این جی اوز وجود میں آئیں جنہوں نے بہت نچلے لیول پہ غریب ترین لوگوں کو سہولیات مہیا کرنی شروع کی، اور خاص طور سے لڑکیوں کی تعلیم کو فروغ دیا۔ مثلا ایک تنظیم ہے بریک، جو کہ وہاں پہ دیہی ترقی کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے، وہ ایک انٹرنیشنل این جی او ہے۔ اس نے تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں کو پرائمری تعلیم اور ایسی سیکنڈری تعلیم جو ہے وہ مہیا کی، اور وہ جو این جی او ہے بریک، وہ ایک ماڈل بن گیا پوری دنیا میں کہ کس طرح ایک این جی او کے ذریعے بڑے پیمانے پہ تعلیم کو فروغ دیا جا سکتا ہے، خاص طور سے جو لڑکیوں کی تعلیم ہے۔ وہ دیہی ترقی کا ایک پروگرام تھا، بنگلہ دیش رورل ایڈوانسمنٹ پروگرام۔ اسی طرح، اور یہ سرکاری نہیں تھا، دوسری گرامین ایک این جی او بنی جو بہت مشہور ہوئی اور جس کی
اب پاکستان میں بھی بہت سے لوگ کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بڑے مشہور ہوئے اس کے بانی یونس صاحب. تو انہوں نے بہت چھوٹے مائکرو فائنانس، چھوٹے چھوٹے قرضے لوگوں کو دینے شروع کیے تاکہ وہ دستکار جو ہیں وہ اپنا روزگار پیدا کر سکیں. تو ان دو وجوہات کی بنا پہ جو بنگلہ دیش میں خواتین کا جو شیئر ہے ورک فورس میں وہ بہت بڑھ گیا، 35% ہو گیا، جو 90 میں 21% تھا. ہمارے ہاں ابھی بھی خواتین جو ہماری ٹوٹل ورک فورس ہے اس کا صرف 25% ہیں. تو جب خواتین کی شرکت معاشی سرگرمی میں بڑھ جاتی ہے تو اس سے پیداواری صلاحیت بڑھتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بنگلہ دیش جو ہے 2010 سے 20 تک سب سے زیادہ ترقی کرنے والا ملک تھا دنیا میں. اب بھی چین کے بعد سب سے زیادہ گارمنٹ بنا ایک دنیا کو بیچنے والا ملک بنگلہ دیش ہے. پہلے نمبر پہ چین ہے اور دوسرے نمبر پر بنگلہ دیش ہے. یہ جو بنگلہ دیش کی کامیابی ہے، اور پھر اس کو ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس کو لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز میں شمار کیا گیا، یعنی جو بہت کم ترقی یافتہ تھے تو اس کی جو مال پہ ڈیوٹی نہیں لگتی باہر کے ملکوں میں، یورپ میں، امریکہ میں. اب 2024 میں وہ سٹیٹس ختم ہو جائے گا، وہ ترقی پذیر ملکوں میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ اب اس کی فیکس آمدن جو ہے پاکستان سے تقریباً دگنی ہو چکی ہے. یعنی ہم جو پہلے پورے ساؤتھ ایشیا میں سب سے آگے تھے، سب سے پیچھے رہ گئے ہیں، اور بنگلہ دیش کی جو فیکس آمدن ہے وہ وہاں ہم سے دگنی ہو چکی ہے. ان کا لٹریسی ریٹ بڑھ گیا ہے، زچہ بچہ کی صحت کے مسائل ہم سے بہتر ہو گئے ہیں، ان میں کمی آ گئی ہے. اسی طرح ماں کی صحت، بچے کی صحت، پینے کا پانی. تو یہ جو بنگلہ دیش میں دو یعنی بڑے فیکٹرز ہیں، ایک انہوں نے گارمنٹ سیکٹر کو بہت فروغ دیا، اور دوسرے این جی اوز کو کام کرنے کی کھلی چھٹی دی کہ وہ لوگوں کو مائکرو فائنانس. دیکھیں وہاں پہ جو این جی اوز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں کہ ایک آدمی کسان کے پاس 3 گائیں ہیں، اب وہ مارکیٹ میں جائے گا تو اس کو اچھی قیمت نہیں ملے گی. وہ کیا کرتے ہیں، موبائل فون کے ذریعے چھوٹے چھوٹے جو مویشی پال کسان ہیں ان کو آپس میں کنیکٹ کر دیتے ہیں، نیٹ ورکنگ بنا دیتے ہیں. وہاں موبائل فون کے ذریعے آپ کو چھوٹے قرضے آسانی سے مل جاتے ہیں، کم سود پہ قرضے مل جاتے ہیں. پاکستان میں اب یہ کام کچھ حد تک شروع ہوا ہے، لیکن وہ بہت پہلے یہ کام شروع کر چکے تھے. اب تو وہ گارمنٹس کے علاوہ آئی ٹی سیکٹر میں بھی پاکستان کے برابر ایکسپورٹ ہیں ان کی. ہماری بھی تقریباً $1.5 ارب کی ایکسپورٹ ہے، ان کی بھی آئی ٹی سیکٹر میں اتنی ہیں. اب وہ فارماسیوٹیکل میں جا رہے ہیں، یعنی دوائیں ادویہ سازی میں انڈیا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے دنیا کا. اب بنگلہ دیش بھی اسی سیکٹر میں جا رہا ہے. ہماری جو توجہ رہی وہ زیادہ تر موٹر ویز بنانے پہ، ایئرپورٹس بنانے پہ رہی. ہماری ترجیحات کا بڑا مسئلہ تھا. ہم نے قرضے لے کے انڈسٹری نہیں لگائی، وہ کام کیے جس سے آمدن نہیں ہوئی. اسی لیے ہم آج جو ہے بہت شدید بحران کا شکار ہیں. ہماری انڈسٹری کو انرجی بھی نہیں مل رہی ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. بنگلہ دیش میں بجلی کے ریٹس کم ہیں، پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، اس لیے انڈسٹری یہاں پر اتنی فیزیبل نہیں ہے. پھر ہمارے ملک میں جب سے افغان جہاد شروع ہوا بدامنی بہت رہی. تقریباً ایک وقت تھا جب آپ کو یاد ہوگا ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ بڑا دھماکہ ہو جاتا تھا. جہاں پہ اتنے دھماکے ہو رہے ہوں، بد امنی ہو، کراچی کے حالات خراب ہوں، بلوچستان میں بغاوت اور شورش ہو، وہاں پہ کون اپنا سرمایہ لگائے گا؟ تو یہ سب عوامل جو ہیں یہ وہ فرق پیدا کرتے ہیں جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش $55 ارب کی ایکسپورٹ کر رہا ہے اور ہم $28 ارب کی کر رہے ہیں. حالانکہ ہم بڑا ملک ہیں، ہم اس سے پہلے ترقی کی 60s میں بہت آگے چلے گئے تھے، لیکن اب بہت پیچھے رہ گئے.